السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ، عیسائی راہب ابو عامر کا کردار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ التوبہ آیت نمبر 107 میں فرماتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان اعراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ زر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھا جائیں گے کہ بحث بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مدینہ میں ایک مسجد بنائی گئی ہے جس کی بنیاد ایمان کے بجائے کفر پر رکھی گئی ہے، اور یہ ایک ایسے شخص کے لیے بنائی گئی ہے جو پہلے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر چکا ہے۔ آپ ہرگز اس میں نہ جائیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ میں حضرج قبیلہ کا ایک شخص جس کا نام ابو عامر تھا، اس نے عیسائی مذہب اختیار کر رکھا تھا، اور وہ لوگوں میں اپنے علم کی بنا پر درویشی مشہور تھا، اور اس کا کاروبار خوب چمک رہا تھا۔ مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے تو اس نے بجائے آپ کی پیروی کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو اس کا خیال تھا کہ مکہ کے قریش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیں گے، مگر جب غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ملی تو اس ابو عامر راہب کو سخت صدمہ ہوا۔ اس نے قبائل میں جا کر اسلام کی مخالفت شروع کر دی، اور غزوہ احد میں بھی اس نے اپنا بڑا کردار ادا کیا، حتیٰ کہ اس نے احد کے میدان میں گڑھے بھی کھدوائے تھے۔ ایک گڑھے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گر کر زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد غزوہ احزاب میں اور غزوہ حنین میں بھی اس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور منافقت کی، مگر جب کافروں کو ہر طرف سے شکست پر شکست ہوئی تو وہ بھاگ کر روم چلا گیا تاکہ روم کے بادشاہ کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے تیار کر سکے۔ روم روانگی سے قبل منافق مسلمانوں سے مل کر ایک رائے پر متفق ہوئے کہ یہاں ایک مسجد بنائی جائے تاکہ اس میں یہ تمام منافق بیٹھ کر مل کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کر سکیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر شک بھی نہ ہو۔ مسجد بنانے والی رائے پر سب نے اتفاق کیا، اور پہلے یہ منافقین مل کر ابو عامر راہب کی ہدایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ہم اپنے محلہ میں ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ مسجد نبوی اور مسجد قباء ہم سے دور ہیں، ہمارے بزرگ لوگ اور بیمار لوگ وہاں نہیں جا سکتے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بعد انہوں نے مسجد کی تعمیر شروع کر لی۔ وہاں پر ان کا منصوبہ یہ تھا کہ روم سے ابو عامر راہب کے ایجنٹ آئیں اور ان کو مسافروں کے بیس میں اس مسجد میں ٹھہرایا جائے، اور یہ منافقین بھی اس مسجد میں اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف منصوبہ سازی کریں۔ ان کا ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو تبوک کے مقام پر روم حکومت سے شکست ہو تو فوراً عبداللہ بن ابی کے سر پر تاج رکھ دیا جائے اور اس کو بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک کے سفر کی تیاری کر رہے تھے تو منافقین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ہماری مسجد تیار ہو گئی ہے، آپ اس مسجد میں آ کر ایک نماز پڑھا کر اس کا افتتاح کر دیں۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میں سفر کی تیاری کر رہا ہوں، واپسی پر آ کر کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے سفر پر روانہ ہو گئے۔
آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے بعد یہ منافقین اس مسجد میں بیٹھ کر آپ کے خلاف منصوبے بناتے رہے اور ابو عامر راہب جو روم میں تھا ان کو ہدایات دیتا رہتا تھا۔ یہ منافق اس کی ہدایات پر عمل کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں ہی یہ آیات نازل فرما دی، چنانچہ آپ نے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے آدمی بھیج کر اس مسجد کو مسمار کروا دیا اور گرا دیا، کیونکہ یہ مسجد کسی خیر کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ ان منافقین نے دین اسلام کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی غرض سے بنائی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کرے۔ اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو بھی کام کریں اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا سے کریں، اس میں کوئی بھی ایسا کام اور اپنی من مرضیاں شامل نہ کریں جو کہ دین اسلام کے مخالف ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔